أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 90 ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت میں لوگوں کے عذاب کی منظر کشی کی تھی کہ کس طرح وہ اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور انبیاء کس طرح ان پہ گواہی دیں گے اور پھر انہیں کس طرح جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہاں پہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں کا، اور 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یامر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، ایتاء اور دینا، ذی القربی قربت داروں کو، اور قربت داروں کو ان کا حق دینے کا، وینہا اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء فحش کاموں سے، بے حیائی سے، والمنکر اور ناشائستہ کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان کرو۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی یعنی ظلم و زیادتی سے۔ تو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ اس آیت کریمہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ ایک آدمی اخلاقی ستاروں کی اس کہکشاں پر جتنا غور و فکر کرتا ہے، حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ جن بنیادی اخلاقیات کا حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق کی اساس ہیں، اخلاق کی بنیاد ہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ منکرات کی جڑ ہیں۔ ایک طرف اخلاق کی اساس اور دوسری طرف جن سے روکا گیا وہ منکرات کی اور ساری برائیوں کی جڑ ہیں۔ اسلام کا اخلاقی نظام اوامر و نواہی سے، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پہ پھوٹتا ہے، اور پھر یہ کہ جس اعجاز اور جامعیت کے ساتھ ان 6 باتوں کو بیان کیا گیا ہے وہ بجائے خود انسان کو حیران کر دینے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے کافر جو فصاحت و بلاغت میں عرب بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور سند کی حیثیت رکھتے تھے، جب ان کے سامنے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولید بن مغیرہ کے سامنے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا تو ولید سن کے ششدر سا ہو گیا اور کہتا ہے، یا ابن اخی اعد، اے میرے بھتیجے اسے ایک بار پھر پڑھیے
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ تلاوت فرمایا تو کہنے لگا یہ تو بڑی شیریں ہے اور اس کا ظاہر بہت ہی رنگین ہے اور اس کا تنا پتوں والا ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے اسمار سے لدی ہوئی ہیں، اور آخر پہ کہنے لگا کہ ما ہوا بقول بشر ھذا، کہ یہ کلام جو ہے بخدا یہ کلام جو ہے کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ وہ زباندانی کی اصول سمجھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ قرآن کی جامع ترین آیت مبارکہ ہے، اس میں ہر وہ اچھی چیز مذکور ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہر اس بری چیز سے منع کیا گیا ہے جس سے ایک مومن کا اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب ہم مختصراً اس کے 3 احکامات کو اور 3 نواہی کو بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا حکم جو اس میں دیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عام طور پہ اردو میں ہم عدل کے معنی انصاف کے کیا کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے اندر یہ انصاف اور برابری کا قاعدہ اور مساوی کر دینا یہ عدل کے مفہوم کو پورا نہیں کرتا، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے توازن قائم کیا ہے اور حقوق جس انداز سے رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اسی توازن کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ ان کا ٹھیک ٹھیک لاگو کر دینا یہ عدل ہے۔ اور عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ توازن اور تناسب ان دونوں چیزوں کو قائم کرے، کہ جہاں پہ تناسب قائم کرنے کا حکم ہے وہاں اسی نسبت کے ساتھ عمل کیا جائے جس طرح تقسیم کی گئی ہے، اور جہاں توازن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں توازن قائم کیا جائے، کہ اللہ رب العزت انسانوں میں مساوات چاہتے ہیں کہ بحیثیت فرد، بحیثیت انسان، بحیثیت جان یہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے انسان انہیں پیدا کیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے مراتب، ان کا رزق، اس کے اندر اللہ نے جو نسبت قائم کر دی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو عقل و شعور کے اعتبار سے وسیع کر دیا اور کسی کو عقل و شعور کے اعتبار سے محدود کر دیا۔ تو جو تناسب ان کے اندر موجود ہے اسی تناسب کے ساتھ انہیں مقام دیا جائے۔ سارے لوگ نہ تو بادشاہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی سارے فقیر بن سکتے ہیں، یہاں ایک تناسب قائم ہے۔ اس تناسب کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان ان کے حقوق، ان کی عزت و اکرام ٹھیک ٹھیک کرنا یہ عدل ہے۔ اور عدل کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ الاحسان کا ہے۔ احسان وہ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو بہتر سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانا اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا۔ اس میں مختلف مدارج ہوتے ہیں اور اس کے آخری درجے تک اسے پہنچانے کی کوشش کرنا کہ ایک چیز اگر معمولی خوبصورت ہے اسے بہت خوبصورت اور خوبصورتی کے اعلیٰ درجے تک لے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے عبادت کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبادت کے حوالے سے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتا تو یہ تیرا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احسان کا بلند ترین درجہ ہے، اور عبادت کے معاملے میں اللہ پہ یقین کا، اللہ پہ گمان کا اور اللہ رب العزت کے حوالے سے انسان کے تعلق کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کسی بھی چیز میں حسن پیدا کرنا
اور اسے خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ ایک واقعہ جو حضرت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور آپ کا ایک خادم، ایک غلام خدمت سر انجام دے رہا تھا، دسترخوان لگایا، دسترخوان پہ کھانا چننے لگا، شوربے کا ایک پیالہ جب وہ دسترخوان پہ رکھنے لگا تو وہ گرم شوربہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کمر پہ گر گیا، تو آپ نے بڑے غصے کے ساتھ اس غلام کی طرف دیکھا۔ غلام بھی کیا عجیب غلام تھا، اور کہاں اس کی تربیت ہوئی تھی، خانوادہ رسول کے اندر تربیت پانے والے اس غلام نے فوراً قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ جناب حسن نے اپنی نگاہیں نیچی فرما لی اور اس نے اگلی آیت کا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جب یہ پڑھتا گیا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو جناب حسن مسکرائے اور کہا کہ تیرے اس قصور کو معاف کیا۔ اس نے لوہا گرم دیکھا تو کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جناب حسن مسکرائے اور فرمایا جا، تجھ پہ احسان کرتے ہوئے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آتا ہے جس سے آپ نے کچھ قرض لیا ہوا تھا، کچھ جو لے کے صدقہ کیے تھے، تو وہ قرض کا مطالبہ بار بار کر رہا تھا، حالانکہ قرض کی مدت ابھی باقی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے مطالبے میں سختی کرتا گیا، حتیٰ کہ اس حد تک سختی کرنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ آل عبد المطلب آپ ہو ہی ایسے کہ لینا تو تمہیں یاد ہوتا ہے، دیتے ہوئے تم اس چیز کو بھول جاتے ہو، تم دینے کے اچھے نہیں ہو۔ جناب عمر کو سخت غصہ آ گیا اور آپ نے اسے گریبان سے پکڑا اور سخت ڈانٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک سر جھکائے بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہوئے، عمر اسے چھوڑ دیجئے، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، جتنا ہم نے اس کا غلہ دینا تھا اس کا 1/3 تیسرا حصہ آپ اسے زیادہ دیں گے، یہ میں آپ پہ جرمانہ کرتا ہوں، اور یہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ ہم دونوں کو سمجھاتے، مجھے اس کا قرض دینے کے لیے کہتے اور اسے کہتے کہ ابھی مدت باقی ہے، تو قرض کے معاملے میں اتنی سختی کیوں کر رہا ہے۔ وہ شخص جو ہی حضرت عمر نے آزاد کیا اور یہ بات سنی، وہاں سے چلا گیا، غسل کر کے آیا اور واپس آ کے محفل نبوی میں کہتا ہے کہ میں کتاب مقدس کا عالم ہوں، میں تورات و زبور کو جانتا ہوں، میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے، میں نے وہاں یہ نشانی دیکھی تھی کہ نبی آخر الزمان حد درجہ صابر ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، عدل سے کام لینے والے ہوں گے اور دوسروں کے حقوق دلانے والے ہوں گے۔ آپ کا صبر دیکھ کے میں یہ پہچان کیا کہ آپ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ ایک نشانی ہی آپ میں تحقیق کرنا باقی تھی۔ اللہ کے نبی مجھے اس دین اسلام سے مشرف کیجئے، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور حکم اور 3 نواہی کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔